اہرام مصر دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالتے ہیں۔ انہیں دیکھ اور سوچ کر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا شاہکار تعمیر کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کی تعمیر کیسے ممکن ہوئی۔ دنیا بھر کے سائنسدان، محققین، تاریخ دان، سیاح اور عام لوگ ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ یہ دیو ہیکل اہرام کیوں اور کس طرح تعمیر کیے گئے۔ اسی لیے اہرام مصر کو دنیا کا پہلا عجوبہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کل 7 عجوبے شمار کیے جاتے ہیں، جو 7 کے 7 اب تک کی معلوم انسانی تاریخ میں تعمیر کیے گئے عظیم ترین نمونے ہیں۔ اسی لیے انہیں زمانہ قدیم کی فہرست کے مطابق 7 عجائبات عالم کہا جاتا ہے، جن میں اہرام مصر ابھی تک قائم ہیں۔ دیگر 6 عجوبوں میں بابل کے معلق باغات، ارٹیمس کا مندر، زیوس کا مجسمہ، موسلس کا مزار، رہوڈس کا مجسمہ اور اسکندریہ کا روشن مینار شامل ہیں۔ جدید فہرست میں دیوار چین اور تاج محل کو بھی ان 7 عجوبوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ قدیم فہرست کی ان تمام عمارتوں میں سے صرف اہرام مصر اب تک قائم ہیں، جبکہ بابل کے باغات، جنہیں ہینگنگ گارڈنز بھی کہا جاتا ہے، کی تاحال موجودگی ثابت نہیں ہوئی۔ بقیہ 5 عجائبات قدرتی آفات کا شکار ہو کر تباہ ہوئے۔ ارٹیمس کا مندر اور زیوس کا مجسمہ، آتش زدگی اور اسکندریہ کا روشن مینار، رہوڈس کا مجسمہ اور موسلس کا مزار زلزلے کا شکار ہوئے۔ موسلس کا مزار اور آرٹیمس کے مندر کی چند باقیات لندن کے برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہیں۔ ان عجائبات کی یہ قدیم فہرست 305 سے 204 قبل مسیح کے دوران ترتیب دی گئی تھی، تاہم مذکورہ فہرست زمانے کی دستبرد کی نظر ہو گئی۔ ان 7 عجائبات کا ذکر 140 قبل مسیح کی ایک نظم میں ملتا ہے۔ اصل میں مذکورہ یونانی فہرست میں انہیں عجائبات قرار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ انہیں ایسے مقامات قرار دیا گیا تھا جنہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ اصل فہرست، جسے ہم قدیم دنیا کے عجائبات کے نام سے جانتے ہیں، وہ قرون وسطیٰ کی تیار کردہ ہے، جب ان میں سے اکثر عمارتیں اپنا وجود کھو چکی تھی۔ دنیا میں سائنسی انقلاب کے بعد سائنسدانوں کی کئی ٹیموں، جن میں پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی شامل تھے، نے اہرام مصر کے حیرت انگیز فن تعمیر کا راز معلوم کرنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ آج تک اسے سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ کئی ٹن وزنی پتھروں کو اتنی اونچائی تک کیسے لے جایا گیا تھا، جبکہ اس وقت جدید کرینیں ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ یہ مصری اہرام دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ وہ کون سی سائنس تھی اور کیسے کام کرتی تھی، ابھی یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اہرام کے ان عظیم مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 سالوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیاء اور تاریخ دانوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ ان کے مباحثے کا زیادہ تر محور و مرکز مصر کا سب سے بڑا اہرام شیوپس یا چیوپس کا عظیم اہرام رہا ہے۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ دیو ہیکل نمونہ ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک و اذہان کے لیے ایک لا ینحل معمہ اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں تک کو کنگال ڈالا ہے، شیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا ہے اور جدید سائنس اور سائنسدانوں کو حیرانی میں ڈالے ہوئے ہے۔ اہرام کی ساخت اور تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہوگا، جو کشش ثقل کو توڑ کر اتنے وزنی پتھروں کو آسانی سے حرکت دے سکتی تھی۔ اہرام کے سربستہ رازوں کو جدید سائنس ابھی تک نہیں سمجھ پائی ہے۔ نئی دریافتیں، نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات اور مطالعات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو زمیں بوس کر رکھا ہے۔ یورپین آکلٹ ریسرچ سوسائٹی کے بانی اور سابق صدر
گینتھر روزنبرگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سائنسدانوں نے حال ہی میں شیوپس کا کمپیوٹر سے مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب کا مجسمہ بن کر رہ گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریکی میں ہیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے اور آخر ان کے وجود کا سبب کیا تھا۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظہر ہیں، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے، وہ اعلیٰ ترین ریاضی کا ادراک رکھتے تھے، دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعہ اور تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ ہمیں نصابی کتب اور انسانی تاریخ کو از سر نو مرتب کرنا پڑے گا۔ قاہرہ سے چند میل جنوب کی جانب واقع گیزا کا میدان ہے۔ یہ علاقہ جو امریکہ کے کسی بھی اوس درجہ کے فارم سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی وسیع اور پر اسرار ترین جاگیر ہے۔ حیرت انگیز ابو الہول اور دیگر اہرام اس بے آب و گیاہ میدان میں صدیوں سے اسی طرح ایستادہ ہیں۔ اسی ویرانے میں عظمت رفتہ کی ان مٹ دلیل کا نمائندہ وہ شیوپس کا اہرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شیوپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل بڑے کر و فر سے حکمرانی کرتا تھا۔ اہرام شیوپس کی محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت و استعجاب کا باعث ہے۔ ایک مصری محقق اور پروفیسر لکھتا ہے، بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 385 فٹ ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جو شکاگو یا لندن زیریں کے تقریباً 8 مربع بلاکوں کے مساوی ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کی 25 لاکھ سلیں استعمال کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر سل کا وزن 3 ٹن سے 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نیپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگوایا تھا کہ صرف اس ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، یا اگر ان پتھر کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی 30ویں دہائی میں امریکہ میں دریائے کولوریڈو پر ہوور ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کی تمام تعمیرات پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو ایسا اہرام دوبارہ بنا سکے۔ پروفیسر نے کہا، یاد رکھیں اہرام شیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا گھر سما سکتے ہیں، اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارات بھی اس میں آ سکتی۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں کے برابر ہے۔ دنیا بھر کی مشینیں مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی 6.5 ملین ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں، تدفینی ہالوں اور غیر دریافت شدہ مکانوں اور پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس اہرام کی بیرونی سطح کی سلیں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے جڑی ہوئی ہیں کہ ایک عام لوہے کی باریک سوئی بھی اس کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا محال ہے۔ ایک عرب تاریخ دان ابو زید بلخی کا بیان ہے کہ
کہ بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا زمانہ وہ ہے جب لائر سرطان کے جھرمٹ میں تھا۔ اس حساب سے یہ 83,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اہرام فرعون شیوپس کے زمانے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا، ان سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ شیوپس نے اپنی تمام رعایا کو مشقتی یعنی لیبر کے طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ ایک مصری ماہر اہرامیات لکھتا ہے، میرے قدیم آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کے کانوں میں سے ان جناتی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے گیزا تک پہنچایا، پھر انہیں ریگستان میں کھینچتے ہوئے اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا، حالانکہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخی تخمینے کے مطابق فرعون شیوپس کے دور حکومت میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ ذرا اس اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں انسانی فن نقل و حمل کے بارے میں سوچئے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ انہیں پتھر کی کانوں اور پھر اس مقام تک لے جانا تھا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھا۔ انہیں سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو سوتے کہاں تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ رات بھر صحرا میں ہی گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں مزدوروں اور مستریوں کے علاوہ ایسے انجینئروں اور فورمینوں کی ایک عظیم گروپ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکتے۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور کسی دوسرے قدیم یا جدید دور سے زیادہ اہم نہیں ہوتا۔ اہرام مصر اس حقیقت کی واضح مثال ہیں، انسان کے لیے کوئی بھی بڑی تعمیر یا کوئی بھی دوسرا سائنسی عجوبہ سر انجام دینا ناممکن نہیں ہے۔ انسانی تہذیب ہر دور کی انسانی جد و جہد اور تخلیقی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ انسانی محنت اور ترقی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ جاری